أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی اور نسل کو نابود کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا. یعجبک عجب، یعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، اپنی طرف کھینچنے والی ہو، عجب ہے. حقیقت میں جہالت اور تاریکی کے مقابلے میں علم دل کی زندگی ہے اور آنکھوں کا نور ہے. یہ حالات جو عجب ہے انسان کو اس وقت پیش آتے ہیں جب وہ کسی چیز کے سبب سے ناواقف ہو. پھر ایسے انسان اپنی بات پر اکڑتے ہیں، اپنی کم علمی سے فساد پیدا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. علم بغیر عمل کے کوئی نفع نہیں دیتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے. یعنی علم نفع دینے کے لیے ہے، نقصان اور ہلاکت کے لیے نہیں ہے. وہو لذو الخصام. لد کہتے ہیں کسی غیر فطری بات پر اکڑنا، اور خصام خیانت کی وجہ سے جگڑنا. علم ایک دولت ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اہل علم وہی ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں. علم بھی اللہ کی ایک عطا ہے، یعنی اللہ کی ایک امانت ہے. اللہ جسے علم دیتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کا امین بنے. اس لیے جو بغیر علم کے جگڑتے ہیں، جس کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کا جگڑنا خصام کہلاتا ہے. انسان کا کوئی بھی مقام اخلاقیت کے بغیر نہیں ہے، اور اخلاقیات تکبر سے بچنے کا نام ہے. فرشتوں نے اللہ کی صفات کا علم پا کر تکبر سے بچنے کی راہ لی، اور شیطان نے اپنے نفسانی علم کی پیروی کی اور نامراد تیرا. اہل علم کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم من اللہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم کیا ہیں؟ یعنی وہ عمل جو شیطان نے کیے وہ مت کرو. شیطان کا سب سے پہلا عمل کیا تھا کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، یعنی اللہ نے اس کو کوئی برتری نہیں دی تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو آدم سے برتر جانا. یعنی علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کی نفی کریں. اگر آپ نے اپنے آپ کی نفی نہیں کی تو آپ شیطان کے نقش قدم پر چل پڑو گے. پھر اللہ کے حکم کو رد کرنا، اللہ کا حکم موجود ہو پھر بھی اپنی انا کے لیے اس کو نہ ماننا، یہ بھی شیطانی نقش قدم ہے. پھر حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اپنی ضد پہ قائم رہنا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتا ہے اپنی اصلاح کا، لیکن اس موقع سے بھی رجوع نہ کرنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی کہلائے گا. یہ درس قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہدایت بھی ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا.
انسان جب فنا کے مقام کو نہیں پاتا، یعنی آگے بڑھنے کے مقام کو نہیں پاتا، رک جاتا ہے، تو ایک محدود دائرے میں قید ہو کے رہ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کی مثال انسان کا جسمانی نظام ہے۔ انسان کی غذا کہ وہ اجزاء جو مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتے، یعنی ارتقا نہیں پاتے، تو فاسد مادے کی صورت بن جاتے ہیں، جو مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایسے مفسدین کی نشاندہی کی ہے جو اللہ کو گواہ بناتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کے خلاف کام کرتے ہیں اور فساد کرنے والے ہیں، وہی خطوات شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ورنہ نور کا کام، علم کا کام تعمیر کرنا ہے، اللہ کو ہدایت، انسان کو اللہ کی ہدایت کا راستہ دکھانا، اللہ کی چاہت پر چلانا۔ اللہ کی چاہت میں فساد نہیں ہے بلکہ بقا ہے۔ اللہ دوست ہے مومنوں کا، ان کو نور کی دولت دے کر ظلمت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یہاں اہل اللہ نے ہدایت کی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو، جیسے غافل علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں، ظالموں کا طواف کرتے ہیں، اپنے غرور اور تکبر اور اپنی خود پسندی پہ فریختہ ہیں، پھر دانستہ اپنی باتوں میں رکت اور سوز پیدا کرتے ہیں، آئمہ پیشواؤں کو اور پھر اہل اللہ پر زبان دراز کرتے ہیں، کینہ، حسد کو انہوں نے اپنا شعار، مذہب قرار دے رکھا ہے۔ پھر ایسے فقراء ہیں جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف اور مدح کرتے رہیں گے، اور جو کام ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ پھر ایسے صوفیہ ہیں جن کا کوئی مرشد نہ ہو، کسی بزرگ سے انہوں نے تعلیم نہ لی ہو، ادب کی منازلیں طے نہ کی ہوں، مخلوق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح کود کر پہنچ گئے ہوں۔ انہوں نے زمانے کی ملامت کا مزہ نہیں چکھا، اندھے پن سے بزرگ کے کپڑے پہن لیے، حق اور باطل کی راہ میں قوت امتیاز سے بیگانہ ہے ایسے لوگ۔ ان کا علم نفع دینے والا نہیں ہے بلکہ تخریبی ہے اور فسادی ہے، لہذا ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ دین حق از کافری رسوا ترست، اقبال فرماتے ہیں آج دین حق کفار کے دین سے زیادہ رسوا ہے، زان کا ملا مومن گرست، کیونکہ ہمارا ملا مومنوں کو کافر بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ کم نگاہ وہ کور ذوق وہ ہر زاگرد، کم نگاہی بے ذوق اور الزام تراشی، ملت از قال و اقولش فرد فرد، جس کی وجہ سے آج ملت فرد فرد ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ گئی ہے۔ مکتب و ملا و اسرار کتاب، مکتب ملا اور اسرار قرآن کا تعلق ایسا ہی ہے، کور مادر زاد و نور و آفتاب، جو کسی پیدائشی اندھے کا سورج سے ہوتا ہے۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین کافر نے فکر، تدبیر اور جہاد کا عمل اختیار کیا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اور ہمارے ملا اللہ کے نام پر دین میں فساد کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔